علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرب قیامت کیا ہوگا؟ جب قیامت آنی ہے تو اللہ قرآن کو زمین سے اٹھا لے گا، قرآن کو زمین سے اٹھا لے گا اور غائب کر لے گا۔ دنیا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر یہ زمین جو ہے اس کے اندر قرآن کا ایک لفظ بھی، حتیٰ کہ بے کا نقطہ بسم اللہ کا، وہ بھی اللہ غائب کر لے گا۔ یعنی کہ جو ورقوں میں ہے، جو تختیوں پہ لکھا ہے یا کسی چیز پہ لکھا ہے، حتیٰ کہ حافظ قرآن کے سینے پہ لکھا ہے، ادھر سے بھی غائب ہو جائے گا، حافظ صاحب صاف ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر بے بسم اللہ کا جو بے ہے نا، وہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ یہ بے بھی کوئی چیز ہے، قیامت آ جائے گی۔ یہ ایک قیامت ہے کبرا، ایک ہے سغرا، ایک ہے بڑی قیامت، وہ تو جب آنی ہے اس پہ ہمارا سب کا یقین ہے کہ وہ آنی ہی آنی ہے، اس کے بغیر ٹلنے والی کوئی چیز نہیں۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ قیامت آئے گی، روز قیامت آئے گی، سب احباب اللہ کے حضور جائیں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کرے گا، ضرور آئے گی۔ اس سے پہلے آتی ہے قیامت صغریٰ، ان کی چھوٹی قیامت۔ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ کسی علاقے میں وبا آ جائے، کوئی امراض آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، اندھیری اور طرح طرح کی بارش آ جائے، زالہ داری ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری قیامتیں صغریٰ ہیں، یعنی کہ چھوٹی قیامتیں ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ بندو دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ابابیل جو چھوٹی سی ایک چڑیا ہے جس کا وجود ہی بالکل مختصر سا ہے، پھر اگر 50 گرام اس پہ گوشت نہیں ہوگا، 100 گرام گوشت نہیں ہوگا، کہ اس نے اتنے بڑے ہاتھیوں کو اللہ چاہے تو تباہ کر دے، اللہ چاہے تو تباہ کر دے۔ نوح علیہ السلام پوری قوم، پوری امت، اللہ نے کیا کو بارش کی ہے؟ اللہ نے ایک قطرہ زمین میں پانی کا گرایا، پوری روئے زمین پانی پانی ہوگی، پوری روئے زمین پانی پانی ہوگی۔ اللہ ان سب پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ بڑی اصلی قیامت نہیں ہے، وہ تو ابھی آنی ہے، وہ تو آنی ہے جب قبریں کھلیں گی، آسمان کے تارے زمین پہ گر جائیں گے، سورج گر جائے گا، چاند گر جائے گا، پوری آسمان کی چھت گر جائے گی، زمین جو ہے پھٹ جائے گی، سارے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ تو قیامت کبریٰ آنی ہے، یہ چھوٹی قیامتیں ہیں جو آ رہی ہیں، اور یہ اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ مگر ان جو بڑی قیامت آنی ہے نا، اس میں اللہ نے ایک دروازہ بند کر دینا ہے۔ اللہ نے اپنا دروازہ جو رحمت کا ہے، جو مغفرت کا ہے، جو معافی کا دروازہ ہے، اللہ نے اس کو بند کر دینا ہے، اس کو بند کر دینا ہے۔ یہ جو چھوٹی قیامت ہے نا، قیامت صغریٰ جو ہے، اس میں اللہ نے اپنی معافی کا اور استغفار کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، کھول کے رکھا ہے۔ اے بندو دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں، ابھی بھی موقع میری طرف لوٹا، اے میرے بندو میں یہ کر سکتا ہوں، مگر تمہیں یہ میں دکھا رہا ہوں کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ اس کی مثال میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ یقین آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، صحابی کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ خطا سے خطا نہیں ہوتی، میں نہیں سمجھتا وہ خطا ہے، وہ امت کا بھلا ہوتا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے اللہ ایک صحابی سے کوئی عمل ایسا کراتا ہے رسول اللہ کی موجودگی میں، تاکہ امت کو رب دکھائے کہ دیکھو صحابی رسول نے یہ کیا تھا، اور اس کرنے سے اس کے بعد اس نے یہ کیا تو میں نے اس کو معافی دے دی، میں نے اس کو معافی دے دی۔ یہ امت کو بتلانے کے لیے حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو آ گیا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آگے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ رسیوں سے باندھ لیا، رسیوں سے باندھ لیا، اور اعلان کر دیا کہ جب تک اللہ اور اللہ کا رسول مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں، بندہ ہی رکھوں گا۔ تو کیا بندہ رہوں گا جب تک بچتا ہے؟ کہتے کچھ دن انہوں نے اپنے آپ کو باندھا،
اور ایسی سچے دل سے توبہ کی، استغفار کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کی اور معافی مانگی، اور ایسی معافی مانگی کہ اللہ کاش بھی اللہ نے جبریل کو بھیجا، یا رسول اللہ ان کو کہے کھول دے، اللہ راضی ہو گیا اس کو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے، ان کو معافی مل گئی، معافی مل گئی. اس سے سبق یہ ہے کہ آج بھی امت اگر کوئی گناہ سرزد کر لے تو کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. یا اللہ یہ تو دیکھیے ابھی لبابہ دے، انہیں تو معافی مانگنے کے لیے مکہ میں جانا چاہیے تھا، وہ تو مسجد مدینہ میں آ گئے، رسول اللہ کے در دولت پہ آ گئے، حضور کے در دولت پہ آ گئے، آگے انہوں نے استغفار کیا. اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، کیا کرو؟ حرم تو ہے میری بڑی برکت والا ہے، حرم بڑی شان والا ہے، وہ بیت العتیق ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اس کی شانیں بڑی ہیں. مگر نہیں، میں انہیں ایک اور جگہ بتاتا ہوں جو اس سے برا البرا ہے. وہ کون سے دار ہے؟ وہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے یار کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ. یا اللہ چلے جائیں، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، جس طرح ابی لبابہ نے مانگی تھی. حضرت ابی لبابہ بھی در رسول پہ آ گئے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہے. ٹھیک ہے، در رسول پہ آ جاؤ، آ کے کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی مانگو. جب معافی مانگو گے پھر کیا کرو؟ میرے محبوب کو مناؤ نا ذرا، جیسے کوئی محبوب کو اپنے مناتا ہے نا، عاشق اپنے مشوق کو مناتا ہے، اس طرح میرے محبوب کو مناؤ. میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرو، حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام کے گجرے پیش کرو، حضور کی تعریف کرو، میرے محبوب کی والضحیٰ زلفوں کی بات کرو، واللیل کے چہرے کی بات کرو، واللیل زلفوں کی بات کرو، والضحیٰ کے چہرے کی بات کرو، ایسی ایسی باتیں کرو. پھر میرا محبوب تم پہ راضی ہو جائے، میرا محبوب تم پہ راضی ہو جائے اور تمہاری شفاعت کرے، تمہاری شفاعت کر دے. جب میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے غفور و رحیم پاؤ گے. شرط ایک ہے کہ مگر میرا محبوب راضی ہو. رسول اللہ کی رضا معافی کی شرط ہے، معافی کی، گناہ گار کی معافی کی شرط کیا ہے؟ کہ رسول اللہ راضی ہو جائے. آج امت نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے یہ امت کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہے، بہت بڑی قیامت ہے. اس لیے آج امت کو چاہیے کہ حضور کے در دولت پہ چلی جائے، حضور کی بارگاہ میں التجا کرے. دیکھو پابندیاں لگی ہیں، کیا کریں؟ ہم ادھر بیٹھ کے صبح شام اپنی اولادوں کو بٹھا کے رسول اللہ کا ذکر کریں اور ان سے کہیں دروشی پڑھو، حضور کے ذکر کرو، حضور کی تعریف کرو، حضور سے استغفار کرو تو حضور نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. شرط ایک ہے. مگر آج کیا ہوا؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ قرب قیامت قرآن کو زمین سے اٹھا لے گا، قرآن کو ختم کر دے گا، حافظوں کے سینوں سے اٹھا لے گا. اس طرح آج جو حکمران اسلام کے حکمران ہیں، اللہ نے ان کے ذہنوں سے جو معافی کا لفظ ہے نا، جو استغفار کا لفظ ہے، جو معافی مانگنا، وہ ان سے معاف کر دیا. ان کا دھیان ہی ادھر نہیں جا رہا، ان کا ذہن ہی ادھر نہیں جا رہا. معافی کے لیے شرط ہے کہ حکمران وقت جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے اور معافی استغفار کرے. اس کے بعد اس کی سارے جو بسنے والی رائے ہے وہ کرے، پھر معافی ہوگی. ہمارے حکمرانوں کو تو توفیق ہی نہیں ہو رہی. لہٰذا ہم جو ہے ہمیں اپنے طور پہ اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ذہنوں میں ابھی معافی کا لفظ جو ہے وہ چھینا نہیں ہے ہم سے، ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے اور رحمت کا دروازہ بھی اللہ نے بند نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات ایک ہی دعا ہے، یا اللہ آج تیرے محبوب کی امت بڑی زخمی ہو چکی ہے، اس کے زخموں کی مرہم لگ پھر سے اس امت کو ایک وقار عزت عطا کر دے. اے اللہ اس میں خالد بن ولید اور عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک صالحین
قرآن عطا کر دے، وہ ان کی صفا سلاری کرے اور اس امت کو پھر سے شباب عطا کر دے، اللہ اس کو پھر سے شباب عطا کر دے۔ اے اللہ یہ امت کمزور ہو چکی ہے، یہ لاغر ہو چکی ہے، اللہ اس کو پھر قوی کر دے، مضبوط کر دے، اس کی عزتیں دوبارہ سے بحال کر دے۔ یہ کب ہوگی؟ جب ہم در رسول پہ جائیں گے، رسول اللہ کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ